لیکن ان دو آیتوں سے اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ شہداء کی حیات اسی قبر میں، شہداء کی حیات دنیاوی ہے، یہی جسم پھر زندہ ہو جاتا ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ جس ہستی پر یہ آیتیں اتری اس ہستی نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس زندگی کو بیان کی۔ کہ ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے کالبوں میں داخل کر دی جاتی۔ اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ وہاں اڑتے پھرتے چلتے کھاتے پیتے، عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں سونے اور چاندی کی، اس میں وہ آرام کرتے۔ خود صاحب قرآن نے اس زندگی کو ذکر کی۔ لیکن اگر کوئی آدمی مطمئن نہیں ہوتا، قرآن کی انہی آیتوں میں اس زندگی کا ذکر ہے۔ پہلے کہا وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہو نہیں۔ میری زندگی کا آپ کو شعور نہیں، آپ کی زندگی کا مجھے شعور ہے۔ چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، غمی ہے خوشی ہے، سونا ہے جاگنا ہے، غم ہے رنج ہے خوشی ہے۔ پھر شہداء کی کوئی ایسی زندگی تو ہے نا جس کا اس دنیا والوں کو شعور ہو نہیں۔ پھر آل عمران میں اس کو ذرا اور وضاحت کی اس کی، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے ہاں روزی دی جاتی ہے۔ بالکل سادہ سی بات کرنے لگا ہوں، یہ روزی کون سی ہے؟ یہ جس روزی کا ذکر ہے اس آیت میں کہ شہداء کو اللہ کے ہاں روزی دی جاتی، یہ روزی کون سی؟ یہی گوشت، یہی دنیا کے پھل، یہی دنیا کے میوے، یہی دنیا کی سبزیاں، یہی دنیا کا دودھ، یہی دنیا کا شہد، یہی روزی نہیں؟ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے جنت کی روزی، عالم برزخ کی روزی۔ تو پھر بالکل سادہ سی بات ہے، جیو جئی روزی او جئی حیات۔ اگر روزی دنیا والی ہے تو پھر دنیاوی حیات ہے، اور اگر روزی دنیا والی نہیں ہے برزخ والی ہے تو پھر شہداء کی حیات بھی برزخ۔ دو جگہوں پہ شہیدوں کی عظمت کو ذکر کی۔ حدیث میں آیا کہ جو شہید فی سبیل اللہ ہے یہ قیامت کے دن 70 افراد کے حق میں شفاعت کرے گا۔ تو پھر شہادت باعث ماتم ہے یا باعث خوشی ہے؟ باعث مسرت ہے، باعث فخر ہے۔ پھر
پھر حدیث میں آئے ہیں کوئی مرنے والا اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا. کوئی عالم ہو، ولی اللہ ہو، بزرگ ہو، فقیہ ہو، مفسر ہو، محدث ہو، کوئی مومن اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا. الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. مرتے ہوئے وہ اس قید خانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد. پہنچ گیا اپنے رب کے پاس، دیکھی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، پھل، میوے، اس اتھے کی لین آنا. دنیا میں پھر ٹوٹی ہوئی سڑکیں دیکھنے آنا، لوڈ شیڈنگ، اتھو تے ہو جان چھڑا کے نکلے. کوئی مرنے والا اس دنیا میں دوبارہ نہیں آنا چاہتا، نہیں آنا چاہتا. کافر تمنا کریں گے، کافر کریں گے ارجعونی. وہاں ہر کافر کے بارے میں اللہ نے جمع کا صیغہ بول دیا ہے، یہ تکرار کے لیے. مجھے لوٹاؤ، مجھے لوٹاؤ، مجھے لوٹاؤ. بار بار کہے گا مجھے لوٹاؤ، مجھے واپس جانے دو. اللہ کہیں گے کلا، بڑی زندگی ہم نے تجھے دی تھی، اب کہتا ہے مجھے لوٹاؤ تو میں اچھے عمل کروں گا. کوئی مومن اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا الا شہید، صرف شہید ہے جو جنت میں پہنچ کے پھر دنیا میں واپس آنا چاہتا ہے. جنت کی نعمتیں دیکھنے کے باوجود وہ کہتا ہے مجھے لوٹاؤ. اللہ نے بھی جب احد کے شہیدوں سے جنت میں آ کے بات کی تھی اور اللہ نے کہا تھا مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ کچھ نہیں چاہیے. اللہ نے تکرار کیا تو احد کے شہیدوں نے یا بدر کے شہیدوں نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ مولا اگر کوئی چیز دینا چاہتا ہے، ہمارا مطالبہ ماننا چاہتا ہے تو ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا. اگر یہ حدیث میں نہ ہو تو پھر آپ جو کہیں آپ نے غلط کہا ہے. تفسیریں دیکھ لیں، حدیثیں دیکھ لیں. شہیدوں کی روحیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا، ہم پھر تیرے رستے میں جہاد کریں، پھر ہم مشرکین اور کفار سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑیں، ہمیں دنیا میں واپس بھیج. اللہ نے فرمایا میری جنت میں مزہ نہیں آیا. اور شہید کہتے ہیں مولا جو مزہ کافر کی تلوار کے نیچے آیا تھا نا وہ تیری جنت میں بھی نہیں آیا. سبحان اللہ. تو پھر شہادت باعث غم ہے نہیں یا باعث فخر ہے؟ میں نے پچھلے جمعے ایک تمہید باندھی تھی، اگر آپ کے ذہن میں وہ کون سا مرتبہ ہے اللہ نے میرے نبی کو نہیں دیا، وہ کون سا درجہ ہے جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں دیا، وہ کون سی عظمت ہے جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں دی، وہ کون سا مقام ہے جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں عطا کیا. اس دنیا میں بھی عطا کیے اور قیامت کے دن اپنے نبی سے یہ وعدہ کیا انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں ولا فخرا، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. وہاں بھی اللہ نے میرے نبی کو سارے مقام، سارے درجے، ساری عظمتیں، حمد کا جھنڈا اللہ دیں گے.
ویسے تو ہر نبی کو اللہ ایک جھنڈا دیں گے جو علامت ہوگی، یہ حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، یہ حضرت نوح کھڑے ہیں، یہ حضرت، وہ علامت ہوگی۔ اس نبی کی امت اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گی، خود بخود رہنمائی ہوتی چلی جائے گی، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، آپ کے نبی وہاں ہیں، آپ کے نبی وہاں ہیں۔ اور جو جھنڈا اللہ نے میرے نبی کو دینا ہے، لواء الحمد، اس کا نام ہے حمد کا جھنڈا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اتنا اونچا، اتنا وسیع، اتنا عریض ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر مجھ تک سارے نبی اپنی امتوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری عظمتیں اللہ نے دی، سارے درجے اللہ نے دی، شفیع المذنبین بنائے، رحمت للعالمین بنائے۔ معراج والی رات سارے نبیوں کی امامت عطا کی، معمولی درجہ ہے، سارے نبی ان کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے۔ تھوڑی سی عظمت آج ذکر کرتا ہوں لیکن اصل چیز نہ رہ جائے۔ اس کے باوجود ساری عظمتیں مل گئیں، سارے مقام مل گئے، ساری شان مل گئی، سارے مرتبے مل گئے، سارے درجے مل گئے، جتنی رحمتیں تھیں، برکتیں تھیں میرے نبی کو عطا ہو گئیں۔ اس کے باوجود میرے نبی کہتے ہیں لوددت، میں چاہتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں شہادت کا درجہ پاؤں۔ معلوم ہوتا ہے شہادت کوئی ایسا مرتبہ تو ہے نا کہ امام الانبیاء بھی اس مرتبے کی کیا کر رہے ہیں، ورنہ آپ کے پاس مرتبوں کی کیا کمی تھی، آپ کے پاس درجات کی کیا کمی ہے؟ آپ کو تو اللہ نے سارے درجے، سارے مرتبے جو انسانی ہوتے ہیں آپ کی جھولی میں ڈالے ہیں اللہ رب العزت نے۔ اس کے باوجود کہتے ہیں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، قیامت تک یہی سلسلہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ شہادت کا مرتبہ کوئی ایسا مرتبہ تو ہے نا کہ امام الانبیاء بھی اس کی کیا کر رہے ہیں، تمنا۔